اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے نماز کی اہمیت، فضیلت اور فرائض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے کہ نماز کا معنی کیا ہے۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی دعا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں نماز سے مراد قیام، رکوع، سجدہ اور خاص ذکر وغیرہ پر مشتمل عبادت ہے، جو کہ خاص اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اسلام کی بنیاد یعنی دین کا مدار و مدار بھی اسی پر ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کے علاوہ باقی تمام عبادات خاص لوگوں پر مخصوص اوقات میں فرض ہیں۔ مثلا زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمانوں میں سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، وہ بھی مالدار مسلمانوں پر۔ اور حج بھی صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں ایک فرض ہوتا ہے، یعنی جو کہ طاقت رکھتے ہیں حج پہ جانے کے لیے۔ اسی طرح روزے بھی سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتے ہیں۔ البتہ روزے میں بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہے اور اس کی بعد میں قضا رکھی جاتی ہے۔ لیکن نماز ایک اہم عبادت ہے کہ کسی انسان کو کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں دی گئی۔ بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، یہاں تک کہ جو مجاہدین ہوتے ہیں جہاد کے وقت، وہ اتنی مشکل وقت میں ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی وہاں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اگر نماز جنگ کے دوران بھی اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ نماز کی ادائیگی سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے۔ درختوں سے پتے جڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا اور اس کو ہلایا تو درخت کے پتے تیزی سے نیچے گرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جڑ جاتے ہیں جیسے کہ یہ درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے گا، نماز کے خشوع و خضوع کے ساتھ ان کے وقت پر ادا کرے گا اور رکوع صحیح طرح سے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اس کو معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سو جاتے تھے۔ وفات کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اپنی نمازوں اور ملازموں کا خیال رکھو۔ نماز کے فرائض، نماز میں کل 14 فرائض ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ان میں سے 7 یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے کرنے ضروری ہیں اور 7 کو نماز کے اندر پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو باہر کی جاتی ہیں نماز سے پہلے وہ ہے شرائط نماز، یعنی ان میں نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کے وقت ستر کا چھپانا، یعنی مرد کا ستر جو ہوتا ہے وہ ناف کے نچلے حصے گھٹنوں تک ہوتا ہے اور عورت کا پورا جسم ستر میں شامل ہے، سوائے عورت کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ۔ نمبر 5 یعنی کہ نماز کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز مقررہ وقت میں ادا کی جائے، یعنی نماز کا وقت ہونا اور قبلہ کی طرف منہ کرنا اور نماز سے پہلے نماز کی نیت کرنا، اور نماز کے فرائض بھی 7 ہیں۔